مومنوں، شہادت کا نصیب یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کے وقت تم میں سے 2 عادل مرد گواہ رہے، یا دوسرے 2 مرد غیر مذہب کے۔ اگر تم سفر میں ہو اور اس وقت موت کی مصیبت آ جائے، اگر تم کو ان گواہوں پر شبہ ہو تو ان کو نماز کے بعد روکو، پھر وہ اللہ کی قسم کھائے کہ ہم شہادت کا کوئی معاوضہ نہ لیں گے، چاہے ہمارا کوئی رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم گنہگار ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے کوئی گناہ کیا ہے یعنی جھوٹ بولا ہے، تو 2 آدمی ان میں سے جن کا حق انہوں نے مارنا چاہا تھا ان کی جگہ کھڑے ہوں جو میت سے رشتے میں قریب ترین ہو، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ہم نے ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔ یہ بہت قریب ہے اس کے کہ یہ لوگ صحیح شہادت دیں، یا اس سے خوف کریں کہ ہماری قسم ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائے گی، اور اللہ ہی سے ڈرا کرو اور اس کے احکام کو غور سے سنو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس روز اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ بتاؤ کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، بے شک تو پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، تم میرے انعام کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا گیا ہے، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم آدمیوں سے گود میں بھی کلام کرتے تھے اور بڑے عمر میں بھی، اور جب میں نے تم کو کتابیں اور دانائی کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیمات دیے، اور جب تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے، مثلاً پرندے کی شکل، پھر تم اس میں میرے حکم سے پھونک مارتے تھے، پھر میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، اور میرے ہی حکم سے تم مادر ذات اندھے کو اور بارج کے بیمار کو اچھا کر دیا کرتے تھے، اور جب کہ میرے ہی حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل و ہلاکت سے باز رکھا، جب تم دلیلیں لے کر ان کے پاس آئے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، آپ کا رب کیا یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر کھانے کا قوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو تسکین اور اطمینان ہو، اور جان لے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے، اور گواہی دینے والوں میں سے ہو جاؤ۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہم میں جو اول ہے اور جو بعد میں ہے سب کے لیے خوشی کا باعث ہو جائے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی قائم ہو جائے، اور آپ ہم کو رزق عطا فرمائے، اور آپ تو سب سے اچھا عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اچھا، وہ کھانا میں تم پر نازل کرتا ہوں، پھر جو تم میں سے اس کے بعد نہ مانے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ وہ عذاب دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا 2 اور معبود بنا لو،
تو عیسیٰ کہیں گے توبہ توبہ، میں تو آپ کو اس سے بلاتور اور پاک سمجھتا ہوں، مجھے کسی طرح یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ کو تو اس کا علم ہوگا، آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے، اور آپ تو سارے غیبوں کو جانتے ہیں۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کے لیے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور میں ان کی خبر گیری کرتا رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ان کے حال سے واقف تھے، اور آپ تو گواہ ہیں ہر چیز کے۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ زبردست ہے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ وہ دن ہے کہ جو سچے تھے ان کی سچائی ہی اس کے کام آئے گی، ان کو باغات ملے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور خوش، اور وہ اللہ سے راضی اور خوش، یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے جو ان میں موجود ہے، اور وہ ہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ رسول الله